قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والفجر ولیال عشر. ہم عشرہ ذی الحجہ کے ایام میں داخل ہو رہے ہیں کہ جن کی قسم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ الفجر میں کھائی ہے. تو آئیے ہم عشرہ ذی الحجہ کے کچھ فضائل اور اس کے کچھ مسائل جو ہیں ان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے بے حد و حساب ہمارے اوپر انعامات کیے ہیں. ان سارے انعامات میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو رمضان المبارک، پھر رمضان المبارک کا آخری عشرہ، پھر آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر، پھر اسی طریقے سے اللہ خالق کائنات نے جمعۃ المبارک کو ہمارے لیے ایک خاص انعام کے طور پر مقرر فرمایا ہے. جتنی بھی عبادات ہیں، ساری عبادات میں سب سے افضل ترین اگر کوئی دن ہے تو وہ عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں. آئیے اس پہ تفصیل سے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی کہ دنیا میں سب سے افضل ترین اگر کوئی دن ہے تو ایام العشر، یعنی کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن جو ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. یہ اہمیت کے حامل ہیں اور ان کے اندر کی گئی عبادات اور رکھے گئے روزے اور اللہ رب العالمین کی تسبیحات جو ہے وہ کی گئی باقی دنوں میں کی گئی عبادات سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. دیکھیے، راتوں میں اگر دیکھا جائے تو رمضان المبارک کی آخری عشرے کی راتیں خاص کر کے اور پھر لیلۃ القدر جو ہے وہ اس میں آتی ہے، وہ افضل ترین ہے. اور اگر دنوں میں دیکھا جائے تو دنوں میں سب سے افضل ترین ایام اگر کوئی ہیں تو وہ ذی الحجہ کے ہیں. اور اس ذی الحجہ کو اور اس کے ابتدائی 10 دنوں کو فوقیت اور فضیلت کیوں ہے؟ اس کی فضیلت سے نوازے جانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کی طرح نماز کو اہمیت دی ہے کہ اس کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، روزے رکھے جاتے ہیں. میں آگے بتاؤں گا اس کے اوپر. صدقہ جو ہے وہ اس کی بڑی اہمیت ہے، جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور بڑا ثواب اس کا ملتا ہے انسان کو. اور سب سے اہم جو چیز ہے ان دنوں کے اندر، عشرہ ذی الحجہ کے اندر، حج ہے. اور یہ حج دنیا و ما فیہا کی تمام عبادات سے بہتر ہے. ان 4 عظیم عبادتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی جو 10 دن ہیں ان کو اہمیت اور فضیلت سے نوازا ہے.
آئیے نیکسٹ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی ایام ایسے نہیں ہیں کہ ان کے اندر کیے گئے نیک اعمال اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہوں. یعنی کہ ایام العشر، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، ان کے اندر کی گئی عبادت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں تمام دنوں کے عبادات کی نسبت زیادہ محبوب ترین عبادات ہیں. تو ہم سب کو اس بات کے اوپر فوکس کرنا ہے اور اس بات کے اوپر ہم نے تھوڑی اس کی اہمیت کو جاننا ہے اور مداومت کے ساتھ ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کے زیادہ قریب ہو کے تقرب الہی جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. جس طرح رمضان المبارک میں ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کیا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی، یہ ایام ان راتوں سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. اس لیے ہم کو ان دنوں کے اندر خاص کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ اعمال جو ہیں وہ ان دنوں میں کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے. ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے ما من ایام اعظم ولا احب الی اللہ العمل فیہن من هذه الایام العشر، کہ اعظم افضل ترین ایام، اس سے زیادہ اور محبوب ترین عمل ان دنوں کے علاوہ کسی دن بھی اللہ کے ہاں نہیں ہیں جو ایام العشر یعنی کہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور جو اعمال، جو عبادات، جو تسبیحات، جو تحمیدات، جو تکبیرات آپ نے ان 10 دنوں میں کر لینی ہیں، اس کا ثواب اتنا ملے گا جتنا کہ پورے سال میں عبادات باقی دنوں میں کرنے سے انسان کو نہیں ملتا ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، تو ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ تحلیل، تکبیر اور تحمید کے اوپر فوکس کریں اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں. تحلیل جو ہے وہ ہم لا الہ الا اللہ اس کا ورد کر سکتے ہیں، تکبیر اللہ اکبر، اور تحمید جو ہے وہ الحمدللہ. ان 3 کلمات کے اوپر زیادہ فوکس کریں. اس کے علاوہ جو بھی آپ کو دعائیں آتی ہیں، جو بھی اللہ کے ذکر و اذکار آتے ہیں، وہ آپ کثرت سے کر سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ، ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ فوکس کرنے کی کوشش کرنی ہے اور یہ اعمال جو ہیں وہ کثرت سے کرنے ہیں. ان کے علاوہ آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، ان کے علاوہ آپ روزے رکھ سکتے ہیں، وہ میں آگے اس کا ذکر کرتا ہوں. اس کے علاوہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں اور اللہ کے جتنا قریب ہوا چاہتے ہیں، جتنا زیادہ قریب ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے، اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا نزول اتنا ہی زیادہ ہم سب پر نازل فرمائے گا. اس کے بعد ہے جی روزوں کا ذکر. جیسے میں نے آپ کو بتایا یوم عرفہ کا روزہ خاص کر کے، باقی جو پہلے والے 8 دن ہیں وہ بھی آپ اللہ کے حضور روزے رکھ سکتے ہیں اور بڑا ثواب ہے ان کا. لیکن جو خاص کر کے یوم عرفہ ہے یعنی کہ 9 ذی الحجہ جو ہے، اس کا روزہ اللہ رب العالمین کے ہاں انتہائی اہمیت کا حامل ہے. آئیے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مطہرہ سے آپ کو بتاتا ہوں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا جو روزہ یعنی کہ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والسنہ التی بعدہ، کہ
ایک سال جو پہلے گزر چکا ہے اس پورے سال کی گناہ، اور ایک سال جو آگے آنے والا ہے ایڈوانس میں، اس کے اندر کیے جانے والے جو ہم گناہ کریں گے، اللہ رب العالمین ان 2 سالوں کے گناہوں کو ایک یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ کے اوپر خاص فضل و کرم فرمایا ہے۔ اگر ہم اب بھی محروم رہ جائیں تو یہ ہماری بدقسمتی ہے یا بد نصیبی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں گناہ معاف کروانے کے مختلف طریقہ کار بتائے ہیں۔ ہم ڈھونڈتے ہیں، ہم سکسیس کی کیز جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم کس طریقے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب علیہ السلام اپنی زبان مطہرہ سے بیان فرما رہے ہیں، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر اپنی ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدلنا چاہتے ہیں، تو آئیے یوم عرفہ کا روزہ رکھیے۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں گے، انشاءاللہ الرحمن اللہ ایک گزرے ہوئے سال اور ایک آنے والے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو انسان جہنم سے بچا لیا جاتا ہے اور جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیتا ہے، جنت میں داخل ہو جاتا ہے، وہ کامیاب سکسیسفل پرسن وہی ہے، کامیاب ترین انسان وہی ہے۔ اور یوم عرفہ کا روزہ ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے اور جنت کی راہ ہمارے لیے ہموار کر رہا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے جو یوم عرفہ کے روزے کی میں نے بات کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نبی علیہ السلام یوم عرفہ کے علاوہ اپنے رمضان المبارک کے روزے رکھتے۔ رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ نبی علیہ السلام باقاعدگی کے ساتھ یوم عاشوراء محرم کا روزہ جو ہے وہ رکھتے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام ہر مہینے ایام 20، 13، 14 اور 15 اسلامی مہینے کی تاریخوں کے روزے رکھتے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے۔ آپ علیہ السلام اہتمام کے ساتھ روزوں کو اہتمام کرتے اور مداومت کرتے ان کے اوپر، ہمیشگی کرتے ان کے اوپر۔ اور یاد رکھیے یہ وہ روزے ہیں جو نبی علیہ السلام نے پوری زندگی رکھے ہیں، اور اگر کوئی انسان پوری زندگی روزے رکھنا چاہتا ہے، روزوں کا خواہش مند ہے، تو وہ صوم داودی بھی رکھ سکتا ہے۔ وہ صوم داودی کیا ہے؟ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن روزہ چھوڑ دینا۔ لیکن وہ اگر نہیں طاقت رکھتا ہے انسان تو کم از کم یہ روزے جو میں نے ابھی بتائے ہیں یوم عرفہ کے روزوں کا اہتمام کریں۔ اس کے ساتھ یوم عاشور، آگے محرم کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں روزہ رکھیں۔ اس کے علاوہ ہر مہینے کم از کم 3 روزے ضرور رکھیں۔ ایک روزہ، 3 روزے جو ہے 13، 14 اور 15 ہر مہینے کی، اسلامی مہینے کی تاریخ کو رکھیں، اور پھر سوموار اور جمعرات کا اگر آپ روزہ رکھ لیں تو آپ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کے قریبی بندوں میں شمار کیے جائیں گے۔ اب ہے اس عشرہ ذی الحجہ کے اندر ہم کیا اعمال کر سکتے ہیں، اعمال کے ساتھ مسائل کیا ہیں اس کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی فرمایا جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم چاہتے ہو قربانی کرنا، قربانی کا بھی ارادہ ہے، تو پھر ذی الحجہ سے پہلے چاند نکلنے سے، ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے پہلے اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو کٹوا لو۔ ذی الحجہ کا جب چاند نکل آئے اس کے بعد یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ قربانی کرنے تک اپنے بالوں اور ناخنوں کو آپ نہیں کاٹ سکتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ چاند نکلنے سے پہلے، یکم ذی الحجہ ہونے سے پہلے آپ اپنے حجامت کروا لیں، آپ اپنے ناخنوں کو کٹوا لیں، اور زیر ناف بال جو ہیں وہ آپ ان کی بھی کٹنگ کر سکتے ہیں۔ یہ اس ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے پہلے ہے۔
اور یاد رکھیے اگر کوئی بندہ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، تو اگر وہ اس حدیث کو دیکھتے ہوئے کہ قربانی والے تو نہیں کٹوا رہے ہیں، میری توفیق نہیں ہے، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، میں قربانی تو کرنا چاہتا تھا لیکن طاقت نہیں ہے، اگر یہ سمجھتے ہوئے وہ بھی 10 دن اپنی حجامت نہیں کرواتا ہے، ناخن نہیں کٹواتا ہے، اس کا اہتمام کر لیتا ہے 10 دن، مجھے اللہ رب العالمین سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو بھی قربانی کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے سابقہ گناہ جو ہے وہ معاف کروا سکیں اور آئندہ آنے والے سالوں میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ تک پہنچا دی جائیں تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ آگے قربانی کا ذکر آ رہا ہے کہ قربانی ہم کیسے کریں گے، قربانی کے احکام و مسائل کیا ہیں، قربانی کس طرح کرنی ہے، کس کے اوپر فرض ہے، کس کے اوپر نہیں فرض ہے۔ انشاءاللہ چند دنوں میں قربانی سے پہلے وہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی، آپ لوگ اس کو بھی غور سے سنیے گا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔